Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026. اور ایک اور بار پاکستان کا ICC ایونٹ کا سفر بیچ میں ہی ختم ہو گیا. یہ پہلا نہیں, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا کنزیکٹیو ICC ایونٹ ہے جس کے سیمی فائنل میں جانے میں ہم ناکام ہو گئے. پچھلے T20 ورلڈ کپ میں تو ہم USA سے ہار کر دوسرے راؤنڈ میں ہی نہیں پہنچ پائے تھے. کیا وجہ ہے, کیوں ہماری کرکٹ کی یہ حالت ہے, اس پر ہم بہت باتیں کر چکے ہیں. لیکن اس بار کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ہر بار نئی غلطی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جب ہم ایونٹ سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ریبلڈنگ فیز میں چلے جاتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس بار ہم احاطہ کریں گے, ہم اکاؤنٹیبلٹی مانگیں گے, پھر ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. بٹ ہماری کرکٹ وہیں کے وہیں رہتی ہے. کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیا حل نکالا جا سکتا ہے, اینڈ ابو آل اکاؤنٹیبلٹی, اس پر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ آج جو 2 میچز کھیلے جائیں گے, پہلا میچ آبویسلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ساؤتھ افریقہ آلریڈی تھرو ٹو دا سیمی فائنلز, زمبابوے باہر ہو چکی ہے, زمبابوے نے ٹاس جیتا ہے اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. دوسرا میچ از ویری ویری امپورٹنٹ گیم فار انڈیا, بیکاز اگر انڈیا جیتے گا تبھی وہ سیمی فائنل میں جانے میں کامیاب ہوں گے, اور آبویسلی اگر وہ ہارے گا تو ویسٹ انڈیز اپنی جگہ بنائے گا. اور یہ میچ کولکتہ میں کھیلا جائے گا اور بہت ہی دھماکے دار مقابلہ ہوگا. آل آئیز آن دس گیم. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, باسط علی, کامران اکمل, اور کولمبو سے ہمیں جوائن کریں گے شاہد ہاشمی صاحب. تو سب سے پہلے باسط بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. یہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ دل دکھا ہے, افسوس ہوا ہے, بیکاز اس کی ہمیں عادت ہے, اور جب ہم اپنے کام دوسروں پہ چھوڑتے ہیں وہ ہمارے کام کر کے دے رہے ہیں. ایک موقع ملا تھا. پھر ہم بات کرتے ہیں نا قدرت کا نظام, تو قدرت کا نظام تو انصاف پہ بیسڈ ہے, اور انصاف یہی ہے کہ نیوزی لینڈ ڈیزرو کرتی تھی اور وہ سیمی فائنل میں گئی. کیا کہیں گے نجیب؟ ساری چیزیں آپ نے بتا دی. آپ یقین کرو کہ اب الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ اتنے سالوں سے یہ چیزیں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں نا. آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کامران بھی ہوتا ہے. کیا بولیں ان پہ یار, افسوس ہی ہوتا ہے, ترس آتا ہے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ جس طرح کی تھی ستیہ ناش کر دیا. چاہے وہ مائک ہیسن ہو, چاہے کپتان صاحب ہو, چاہے بیٹنگ کوچ ہو, بالنگ کوچ ہو, ان لوگوں کو آپ نے لگا دیا ہے جو کرکٹ کو اور نیچے لے کے جائیں گے. اب تو مطلب میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ نیوزی لینڈ ڈیزرو کرتی تھی پہنچنے کی. بالکل, ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. ایک بینگ پاکستانی ہم بات کرتے نا یار 147 سے پہلے آؤٹ کر لیں, یوں کر لیں, یوں کر لیں. جس بندے کو 11 لڑکوں کی ٹیم بنانا نہیں آتی وہ پاکستان کا کوچ بنا ہوا ہے 100%. اور بنانے والوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. ٹیم بنانا نہیں آ رہی. بار بار کامران, ہم لوگ اسپیشلی ہم تینوں اپنی ہر ٹرانسمیشن میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کو صرف اس وجہ سے چانس دے رہے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کی کنڈیشن, سری لنکا کی کنڈیشن ہمیں سوٹ کرے گی, زیادہ بڑے رنز نہیں بنیں گے, ہمارے اسپنرز بہتر ہیں. بٹ وہی جو باسط بھائی نے بات کی, جب آپ کو ٹیم بنانا ہی نہیں آئے گی, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے خلاف کیا یوز کرنا ہے, تو پھر یہی ریزلٹس آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے نجیب. اس کے ساتھ آپ دیکھیں ٹیم بنانا تو آ ہی نہیں رہی, کپتان بھی بنانا نہیں آ رہا. آپ کس فارمیٹ میں جا رہے ہیں, کس کو کپتان بنا رہے ہیں, اس میں ابیلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کہ T20 کو سنبھال سکے گا کہ نہیں. وہاں پہ کوئک آپ نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں, اسمارٹ کیپٹن چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی چیزیں نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد آپ کا سلیکشن کی پالیسی آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب ایونٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو 11 نہیں بنانے آتے. اس کے علاوہ آپ کو کنڈیشن کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, ڈیسیجن کیا لینا ہے, گیم اویئرنیس, سب چیزیں اس پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہیں. جو ایک سکول کی کرکٹ دنیا کی کرکٹ میں جائے نا, سکول کرکٹ میں یہ چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اویئرنیس ہوتی ہے. ہماری کرکٹ میں یہ بالکل نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اس لیے ہے کہ آپ صرف اپنا پرسنل مائل سٹون جو ہے نا اس کو اچیو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کو جب تک آپ نکالیں گے نہیں نا, اتنی دیر ہماری کرکٹ ایسے ہی سفر کرتی رہے گی, ایسے اسٹرگل کرتی رہے گی. ہم لوگ بہتر نہیں ہو سکیں گے, دنیا کی ٹیموں کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. چوتھا ایونٹ آپ دیکھ لیں, اس کے پیچھے والے بھی دیکھ لیں ہم کیسے پہنچے ہیں, کس ٹائپ کی. بالکل. تو آپ جب آپ کی سوچ یہ ہوگی انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے کہ میرا سینٹر کانٹریکٹ بڑھ جائے, مجھے NOC دیں گے, اس کے بعد آپ ہم لوگوں کو کیا نام ہے PSL کی کیٹیگری میں, اس کیٹیگری میں رکھیں گے, یہ کریں گے. انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے تو آپ کیسے یار کرکٹ کھیل لیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں, یہ کس نے کیا؟ مجھے ایک بات بتائیں نا, 2023 میں افغانستان کے ساتھ سیریز تھی, اس وقت کیا مسئلہ تھا کہ ہماری کیٹیگری یہ نہیں ہونی چاہیے PSL میں.
ورلڈ کپ میں ہمارا سینٹر کانٹریکٹ یہ ہونا چاہیے, ٹورز پہ ہمیں NOC ملنی چاہیے, ہم نے جانا ہی جانا. تو جب ایسی چیزیں چلیں گی پاکستان کی کرکٹ میں تو کرکٹ انٹرنیشنل کہاں پہ صحیح ہے. باسط بھائی اس بات سے میں کامران کی تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کپتان بنانا نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ یہ بنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ آپ نے کپتان رکھنا ہی وہ ہے نا کہ جا کے گراؤنڈ میں ٹاس کرے, فیصلے تو میں کروں. یس سر, مطلب آپ Yes, کہنا sir. چاہتے ہیں کپتان وہ بنائے جو یس سر ہو. اس میں ہے وزن ہے آپ کی بات میں, لیکن مسئلہ یہ ہمارے نیچے لیول سے کپتان بنائے نہیں جاتے. کپتان کوئی ایک دن کا کام تھوڑی ہے, بائی برتھ کیپٹنسی ہوتی ہے یار. جو ہم بولتے نا کہ اپنے فیصلے سے, اپنے ڈیسیجن سے آپ اس طرح کرو کہ سامنے والا پرابلم میں آ جائے اور آؤٹ ہو جائے. ابھی وہ چیز ہی نہیں ہے. سلمان علی آ گیا, ابھی کیا بابر اعظم, سلمان علی آ گئے, یہ سب ایک جیسے ہیں, شان مسعود وغیرہ. ان میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, دم ہی نہیں ہے کیپٹنسی کا. آپ اس کی ابھی باتیں ہو رہی ہے صاحبزادہ فروخ کیا نام ہے فخر زمان کی. کیا کون پاگل لوگ ہیں یار, سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا سوچتے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے بک بک کر جاتے ہیں. پتہ نہیں پتا ہے کیا آپ سوچتے ہیں کپتان بنانا, کس کو بنانا. آپ زبردستی جب بنائیں گے نا جس کا کوئی تعلق نہیں T20 کرکٹ سے, آپ دیکھیں کہ وہ ون ڈے کرکٹ میں اچھا کر رہا, ٹیسٹ میچ میں اچھا کر رہا, آپ ادھر لا کے اس کا بالکل ہی کانفیڈنس خراب کر دیں گے. لائک بابر آپ دیکھ لیں, بابر کو تینوں فارمیٹ کا بنایا, آپ دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہوگی یار. پلیئر کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے, ہر اچھا پلیئر کپتان نہیں ہوتا, ہر اچھا پلیئر کوچ نہیں ہوتا. یہ بھی چیزیں سوچنی چاہیے. تو اس لیے ان چیزوں کی طرف کب دھیان دیں گے. بالکل صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد بھائی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا, سنک ان ہو گیا ہے کہ ایک اور ICC ایونٹ ہاتھوں کے بیچ میں سے نکل گیا؟ دیکھیں, سنک ان تو وہ ہوتا ہے جو خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے سنک ان ہوتی ہے. جس چیز کے ہم لوگ عادی ہوتے ہیں وہ تو بہت جلدی سنک ان ہو جاتی ہے. کل جس طرح سری لنکا نے کھیلا, شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید ہم ان کو روک لیں گے, لیکن بعد میں تو بالکل میچ ایسا لگا کہ جیسے 212 رن بھی کم پڑ گئے. اور جس طرح شناکا نے بیٹنگ کی, جس طرح آخری اوور میں اس نے 22 رن بنائے, کمال کی بیٹنگ اس نے کی ہے. تو سنک ان تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خوشی کی ہوتی ہے. یہ عادی تھی, ہمیں بہت امیدیں بنی ہوئی تھیں کہ شروع سے کہ اچھی سی کرکٹ کھیل کر جا رہے ہیں, ہمارے پاس اسپنرز اچھے ہیں, لیکن ان کی اصل یوٹیلائزیشن اور ان پلیئروں کی اہلیت جو ہے وہ اپنی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. پورے ٹورنامنٹ میں نواز بہت ہی بری طرح ناکام رہے, شاداب ناکام رہے, سائم ایوب ناکام رہے, سلمان آغا ناکام رہے. بابر اعظم کو نہ جانے کس نے سلیکٹ کیا تھا. اب اگر یہ سلیکشن کمیٹی مائک حسن, سلمان آغا بتا دیں کہ بابر اعظم کو ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے لیے کس نے سلیکٹ کیا تھا, تو ساری قوم بڑی خوش ہو جائے گی کہ یار وہ کون تھا جس کے کہنے پہ بابر اعظم کو سلیکٹ کیا اور پھر سارے میچ بھی کھلائے, بڑی مشکل سے سری لنکا والے میچ سے ہٹایا. اور جس طرح کی ابھی میں کامران کی بات سن رہا تھا, لیگ کی بات ہے, تو اب 1-2 یورپ میں بھی لیگیں شروع ہو رہی ہیں اور وہ پاکستانی کھلاڑیوں سے دھڑا دھڑ کانٹریکٹ کر رہے ہیں, ڈومیسٹک کے کرکٹرز. بس تو بس صحیح ہے, پھر ایسا ہی ہے تو ایسا ہی ہے, یعنی نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کرنے والا ہے. اب یہ جو پرفارمنس ہے سوائے صاحبزادہ فرحان کے علاوہ جتنے پلیئرز ہیں, کیا ڈومیسٹک میں آ کے ٹاپ کریں گے, کھلائیں گے؟ ہمارے بیچ پہ یا باسط بھائی کے بیچ کے جو لڑکے آتے تھے ڈراپ ہوتے تھے, فوراً ڈومیسٹک میں جاتے تھے, ٹاپ کرتے تھے. کیا ان کو کھلائیں گے؟ ٹاپ 2 میں, ٹاپ 3 میں جو بھی بالر ہوگا, بیٹر ہوگا, کیپر ہوگا اور اسپنر ہوگا, کیا وہ ٹاپ 2 میں, ٹاپ 3 میں فنش کریں گے؟ کیا پھر سلیکشن ہوگی کہ صرف ایک آدھا میچ کھیلے گا, ایک آدھا میچ؟ تو پھر آپ کی کرکٹ بہتر نہیں ہونی. آپ لائیں ان کو, جیسے ہم لوگوں کے لیے ہوتا تھا نا کرائٹیریا, جاؤ بھی ڈومیسٹک پورا سیزن کھیلو, ٹاپ کرو. کیا بھی, اللہ کا شکر, ہمارے بیچ کے سب لڑکوں جو بھی آئے کر کے آتے تھے. لیکن کیا ان کو کھلائیں گے پورا سیزن؟ پھر میں مانوں گا کہ بھائی سلیکشن آپ کی فیئر ہے, آپ کا سسٹم بن گیا, آپ کی کرکٹ اوپر جائے گی. اگر یہ لیگ کرکٹ کھیل کے جائیں گے, 2 میچز اچھی پرفارمنس دکھائیں گے, آپ PSL میں 2 اننگز دکھائیں گے تو کم بیک ہو جائے گا. یہ زیادتی پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ہوگا, ان لڑکوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ان لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوگی جو سارا سال دھکے کھاتے ہیں, کھیلتے ہیں. باسط بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کی پوزیشن پہ تھریٹ نہیں ہوگا, آج آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اگلے 2-3 میچز میں موقع ملے گا, آج آپ برا کریں گے 2-3 میچز میں آپ کو چانس ملے گا, دین یو ول گو بیک ٹو دا بیسکس. آپ جاؤ گے, جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو گے, وہاں رگڑا کھاؤ گے, ٹیم میں جگہ بنے گی. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو پرفارمنس کیسے نکلے گی؟ یہ جو لڑکے ابھی پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں نا,
ان کا دل ہی نہیں چاہتا ڈومیسٹک کھیلنے کا, اور ڈومیسٹک کا اسٹینڈرڈ بھی ماشاءاللہ ایسا ہو گیا ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا ہے. جو باتیں پتہ چلتی ہیں, جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. مطلب کرکٹ تھوڑی ہو رہی ہے یار, ابھی پی ایس ایل شروع ہوگا, ہر چیز چھپ جائے گی. اس ملک میں یہی ہے, فیس سیونگ ہے. ارے یار سب سے پہلے آپ جے سوریا کو دیکھو نا, اس نے ریزائن کر دیا, کل ہی ہو گئی تھی یہ بات. صحیح ہے, تو ایسے لاؤ دم اپنے میں ملک کے خاطر. اب مائک ہیسن کو لائے ہوئے پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کس بیس پہ لے آئے اس کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ابھی شاید ٹور ہے بنگلہ دیش کا, تو وہاں چلے جائیں گے. کیا اس ملک کی کرکٹ کا مذاق اڑا دیا ہے. صحیح بات ہے. اور مجھے تو محسن نقوی کو جو مشورے دیتے ہیں وہ فضول لوگ ہیں, چاہے وہ عاقب جاوید ہو, چاہے وہاب ریاض ہو, چاہے وہ نیازی ہو, فضول لوگ ہیں. چلے اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی ایک اور بڑی ناکامی کے حوالے سے. اس وقت آپ کو ہم ذرا لائیو مناظر بھی دکھا دیتے ہیں. میچ جاری ہے ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے کے درمیان, جس میں ایک بار پھر برائن بینٹ بڑی اچھی فارم میں لگ رہے ہیں اور ابھی تک کافی رن زمبابوے کے لیے بنا چکے ہیں. 22 for 1 after 2.4 overs. نگیڈی اس وقت بولنگ کرا رہے ہیں. میچ کا اگین یہی کہوں گا کہ کوئی فائدہ ہے سچ ہے نہیں, اور اب دوسرا میچ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ ہم پروگرام کے اینڈ میں تھوڑی سی بات کریں گے. ابھی فی الحال ہم جو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کا ایک احاطہ لگا رہے ہیں اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. باسط بھائی مجھے بتائیے گا ایک بات کہ ہم بات کرتے ہیں ہماری بیٹنگ ہمیں ہمیشہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے, بٹ فرام دا ٹاپ آپ کو ایسا سٹارٹ ملا, یہ کیا پرابلم ہے کہ اس کے بعد پھر وکٹیں گرتی ہی چلی جا رہی ہیں اور آپ وہ 26 رن کے بیچ میں آپ نے اپنی جو ساری وکٹیں گوا دی, وہ کیا چیز ہے؟ آج سے 3-4 سال پہلے کیا کہانی ہوتی تھی. ہمارے اوپنر ماشاءاللہ 10-11 اوور کھیل جاتے تھے جی, اور ہم کیا بولتے تھے یار ہمارے مڈل آرڈر میں کوئی پاور ہٹر نہیں ہے, کیونکہ ٹاپ آرڈر کھیلتے تھے 7-8 کی ایوریج سے, نیچے ہم بولتے تھے 20 رن کی ایوریج سے بناؤ. ایسے ہی تھا نا, تو وہی چیز ہوئی نا کل بھی. اوپنر نے 176 رن کر دیا 15 اوور میں, 16 اوور میں آلموسٹ. باقیوں نے کیا کرا؟ بٹ ان اوپنرز کو آپ ان اوپنر سے نہیں ملا سکتے نا, انہوں نے تو کیا اسٹرائک ریٹ سے کھیلا. ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب 10 اوور میں 80-90 رن بنانے والے تھے, 10 اوور میں 120 رن بنانے والے, کیونکہ سچویشن ایسی تھی نا. صحیح بات ہے, آپ کو بڑے رن کرنے تھے کیونکہ آپ کو جلدی آؤٹ کرنا تھا. اگر یہ میچ نارمل میچ ہوتا تو کل آپ 212 رن تھوڑی بناتے, آپ کو 170-80 رن بنتے. وہاں پہ آپ کو نظر آ جاتا یہ ڈاٹ بال بھی کھیلنا ہے, اپنے لیے بھی کھیلنا ہے. تو یہ سچویشن ایسی تھی, اس لیے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا ہے. باقی آپ کی فیلئر ہے, پاکستان کرکٹ کا فیلئر ہے مڈل آرڈر پلیئر. آپ چاہے شاداب کو بنا دو, چاہے نواز کو بنا دو, جس کو بنانا بنا دو, لیکن آپ کا فیلئر ہے, آپ کا مڈل آرڈر فیلئر ہے. ابھی سے نہیں 4 سال سے. بالکل صحیح بات. جو میں سیاست تو نہیں بولوں گا, جنہوں نے پسند ناپسند کری نا اپنے لیے, ملک کا نہیں سوچا, اس کا سائڈ افیکٹ اب آ رہا ہے. جیسے زلزلہ آتا ہے تو آفٹر شاکس آتے ہیں, یہ وہی چیز ہے ہمارے لیے. آپ یقین کرو نجیب, مجھے افسوس نہیں ہے پاکستان کے ہارنے پہ. میں بلملا ٹی وی پہ بول رہا ہوں, کیونکہ ہم نے کرکٹ خراب کھیلی. یا تو اچھی کھیلے نا, نیوزی لینڈ جیسی کرکٹ کھیلتے اور آپ باہر ہو جاتے, مجھے افسوس ہوتا. آپ یار نیدرلینڈ سے جب میچ جیتے ہو تو وہ دیکھ لو نا, وہ والا میچ ہے کہ آپ نے کرا کیا ہے. کامران, مڈل آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں, بٹ مڈل آرڈر ہے کہاں؟ آپ نے ایک جو فوج بنائی ہے آل راؤنڈرز کی, اور آل راؤنڈرز میں دنیا کے دیکھتا ہوں اور اپنے آل راؤنڈرز دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, دنیا کہاں کھڑی ہے. ہاردک پانڈیا کو دیکھیں, مارکو ینسن کو دیکھیں, آپ اپنے آل راؤنڈرز دیکھیں, نہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ بیٹر ہے, نہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ بالر ہے. چھوٹی ٹیموں میں اوپر چلے جاتے ہیں, بال بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے, یا نہ بال پڑ رہا ہے نہ بیٹنگ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, جب دونوں میں سے ایک چیز اچھی ہو جاتی ہے نا تو وہ چیز آگے بتاتے ہیں. ہاں, دونوں کہ میں تو یہ ہوں. نہیں, بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکولی گڈ ہے. جب یہ ایسی باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں. یار دیکھیں, جہاں تک بات ہے کل کے میچ کی, وہاں پہ سچویشن ایسی ہوگی. باسط بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے. کل یہ ایسے نہ کھیلتے تو نارمل میچ ہوتا تو یہ 160-170 ہی ہونا تھا.
کل ضرورت تھی اسی لیے کہ تھوڑی سی فیس سیونگ کر لیں, وہ ہو بھی گئی تھوڑی سی, جتنا اچھا سٹارٹ مل گیا. باقی آنے والے جو بیٹرز ہیں, ہاں وہ انہوں نے ہر بال پہ چانس لینا تھا, اس میں رسک زیادہ تھا, لگ جاتی تو ٹھیک تھے. ہاں وہاں پہ کوئی اسپیشلسٹ مڈ آرڈر ہوتا, پاور ہیٹنگ والا ہوتا, تو وہاں پہ جو آپ نے 212 رنز بنائے وہاں پہ 230-35 بن جانے تھے, جتنا اچھا سٹارٹ مل گیا تھا. ٹو مینی آل راؤنڈرز. آپ دیکھیں پہلے شاداب انفٹ ہوا ہے, نواز کیا کر رہا تھا, پرفارمنس کر رہا تھا, بالکل بھی نہیں, ایک کھیل رہا تھا نا. نواز آیا جیسے اس پہ ہم بھی نہیں, ابھی بھی اب کہتے تو بالکل ہی نہیں, اب تو بالکل ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کا ایک آل راؤنڈر کامیاب نہیں, آپ 2 کھلا رہے ہیں, 3 کھلا رہے ہیں, 4 کھلا رہے ہیں, تو پھر آپ سمجھ کب آئے گی کہ ایک نہیں اچھا کر رہا تو آپ 4 کھلا رہے ہیں. یار آپ کی یہ گیم اویئرنیس ہے, آپ کا کوچنگ کا یہ ایکسپیرینس ہے, آپ یہ لیگوں کی کوچنگ کرتے رہے ہیں, نیشنل ٹیم نیوزی لینڈ ٹیم کی کرتے رہے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہماری کرکٹ میں کیوں نہیں ہو رہی. ہماری کرکٹ میں کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ایسے چلتا رہے گا کہ 27 والا ورلڈ کپ بھی ایسے گزر جائے گا, پھر 28 والا ایسے ہی گزرے گا, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شاہد صاحب, ہم بیٹنگ پہ اتنی بات کرتے ہیں, ان کی طرف ہم آئیں, اور جو ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے پریمیم فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی پرفارمنس, کل جس طرح کی سچویشن تھی, وہ 5 رن سے ہم میچ جیت گئے, وہ میچ بھی چلا جاتا ہاتھ سے. 12 کی اکانومی سے رن دیے, اور پھر شاداب خان کا ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے, نہ سمجھ میں آتا ہے بیٹر ہے نہ بالر ہے, 16.5 کی اکانومی سے رن دیے ہیں. کیا کہیں گے شاہد بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں, شاہد بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہے. باسط بھائی, یہی سوال آپ کی طرف کہ ہم بیٹنگ پہ بات کرتے ہیں اور ہم نے اپنی بالنگ کو اتنا سر پر چڑھایا ہوا. بالنگ کے آپ دیکھیں کہ جب آپ 212 کر رہے ہیں تو دوسری والی ٹیم بھی اسی کے قریب پہنچ گئی. کیا بالنگ ہے ہماری؟ نہیں, پہلے تو مطلب 147 کا ہی تھا نا, جب ان کا نسانکا آؤٹ ہوا, سلانکا آؤٹ ہوا, تو تھوڑا سا وہ پھر اسٹڈی ہوئے. پھر جو یہ آیا نا بیٹر, جس کے لیے میں بڑی بات کرتا ہوں, رتن کے, اور پھر شانہ کا نا, تو یار مطلب ایسا لگا کہ انگلینڈ والا میچ کر دیا, جس طرح انگلینڈ جیتا ہے نا. شانہ کو میچ جتوا دینا چاہیے تھا. ایک تو وائٹ بال نہیں دی. ہماری بالنگ کی بات ہے نا, جب آپ 3 آل راؤنڈر کے نام لیے نا, فہیم اشرف کا نام نہیں لیا, نواز, شاداب, فہیم اشرف آپ کے پاس موجود ہے. 4 سائم کو آپ نے بنا دیا, سبھی کو بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. سلمان علی آغا نے ایک میچ میں بال اچھے کرے, 2 اوور, وہ اس کو بھی بنا دیں آل راؤنڈر. کوئی رہ تو نہیں, فخر زمان کو بنا دیں. جب آپ ایسے مطلب بندے کو آپ کوچ بنا رہے ہیں جس کی مینٹیلٹی یہی ہے, آدھا تیتر آدھا بٹے, جس کو یہ نہیں پتا کہ آپ بڑا ایونٹ اسپیشلسٹ سے جیتتے ہیں. صحیح بات. جو 11 کی ٹیم سے ہی نہیں بنا سکتا, کبھی اس کو فخر کو اوپننگ نہیں کراتا 5 نمبر پہ, پھر اوپنر بنا دیتے ہیں, کبھی ابرار کو نہیں کھلاتے, کبھی کھلا دیتے ہیں. تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. فخر کے ساتھ تو 2021 سے ایسے ہو رہا ہے, T20 ورلڈ کپ, وہاں سے کام سٹارٹ ہوا, وہاں سے زیادتی کیا. فخر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اوپنر آ جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائے نا. کیونکہ اس کو چھکا مارنا آتا ہے, کیونکہ اس کو تیز کھیلنا آتا ہے, اس لیے اس کو نیچے لے جاتے ہیں. تو جب آپ ایسے ڈیسیژن لیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. پھر آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو آپ آل راؤنڈر کے نام لیتے ہیں, ہاردک پانڈیا, یار وہ ایک الگ ہی آل راؤنڈر ہے, وہ ایک کمپلیٹ میچ ونر آل راؤنڈر ہے. بالنگ میں بھی اتنا کام کرتا ہے, بیٹنگ میں بھی اتنا کام کرتا ہے. ہمارے آل راؤنڈروں پہ کیا نام ہے, کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ کبھی 4 پہ بھیج دیتے ہیں, کبھی 8ویں نمبر پہ بھیج دیتے ہیں. وکٹ کیپر اس نے رنز کر دیے انڈیا کے خلاف, اس کے بعد باری نہیں آئی, 8ویں نمبر سے پہلے وہ آ ہی نہیں رہا. ہم سب یہی بات کرتے رہے ہیں نا کہ اس کا کیا, اس کو کیوں کھلا رہے. جب اس نے کر لیا, آپ نے بالکل ہی اس کو اس کا کانفیڈنس. ہمارے آل راؤنڈرز کو ول جیک سے اور ریحان احمد سے ملائیں گے اسپن آل راؤنڈر. پانڈیا پہ نہ جائیں, وہ تو بہت ہی الگ بات ہے. بھائی اب فی الحال جلدی سے ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اب وقت کم ہی رہ گیا ہے, تو ہم انڈیا کے میچ کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا اور ویسٹ انڈیز. باسط بھائی 2016 کے بعد پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچے گا, اگر جیتا. انڈیا فیوریٹ ہے. ایڈن گارڈنز کولکتہ کو دیکھ کر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ویسٹ انڈیز ڈینجرس ٹیم ہے. دیکھو وہ ان کا خوبصورتی ہے, وہ کھیلتے ہی T20 اسٹائل میں, اور ان کے پلیئر فارم میں آئے ہوئے, چاہے وہ ہٹمائر ہو, اپنا رادرفورڈ ہو. شاہی ہوپ پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اوپنرز کا پرفارم کرنا بڑا ضروری. دیکھا جائے آن پیپر انڈیا کی ٹیم بہت بہتر ہے,
کانفیڈنس ہے. کم بیک 250 رن ویسٹ انڈیز نے بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت دیکھا جائے ریئلٹی انڈیا مچ بیٹر. شاہد بھائی 30 سیکنڈ رہ گئے اور ویسٹ انڈیز کے میچ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ہونا چاہیے, اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اگر انڈیا بھی باہر ہو جائے تو ہمارے جو دکھ درد ہیں ان میں تھوڑی سی کمی آئے, لیکن ویسٹ انڈیز اسی طرح کی ٹیم ہے, ہاٹ